ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیم فرام ریڈ کریسنٹ پاکستان. اس کے علاوہ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ہمارے نامی گرامی پروفیسرز, اور ہم بات کرنا چاہیں گے کلائمیٹ چینج پہ. وی نو دیٹ اٹس بیکم این امپورٹنٹ سبجیکٹ, لیکن مور امپورٹنٹلی ڈپلیکیشن آف ایفرٹ نہ ہو اور سب لوگ مل کر ساتھ چل پائیں, اس کے لیے کوشش کر رہا ہے ریڈ کریسنٹ. تو آئیے اس ٹیم سے, اس پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ارم ایاز صاحبہ. آپ پروگرام آفیسر ہیں کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن ایٹ دا پاکستان ریڈ کریسنٹ. بہت بہت شکریہ ارم جی ہمارے یہاں موجود ہونے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر عابد رضا عرفانی صاحب. آپ پروفیسر ہیں ایٹ دا زہرا اکیڈمی. بہت شکریہ سر آپ کی بھی موجودگی کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر وقار احمد. آپ انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز کا حصہ ہیں ایٹ دا یونیورسٹی آف کراچی. بہت شکریہ آپ کی بھی موجودگی کا. وقار صاحب, اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کئی رپورٹس یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ آلدو پاکستان از ناٹ اے کنٹریبیوٹر, لیکن ہم ایک بہت ہی ولنریبل سٹیج پہ ہیں. ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں گلیشیئرز آر میلٹنگ, اور جو ایکسٹریم ویدر چینجز اینڈ کلائمیٹ چینجز ہم دیکھیں گے, the fifth most populous country of the world is going to get affected. Do you think we are doing enough? دیکھیے, پہلے میں تھوڑا سا کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتا دوں کہ ایکچولی ہے کیا, تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ کلائمیٹ چینج کیا چیز ہے. دنیا بھر میں جو اس وقت ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے, گرمی اور عالمگیر جو ایک گرمائش کا ایک سلسلہ جاری ہے, اور پچھلے 50 یا 100 سالوں سے اس میں واضح طور پہ جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے. یعنی یہ جو گرمی اور ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے, اگر یعنی 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے پچھلے 100 سال میں, تو یہ 1 ڈگری بالکل یونیفارم نہیں ہے, بلکہ یہ ایکچولی ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی صورت میں یہ چیز آ رہی ہے. یعنی شدید گرمی اور شدید سردی کی لہریں آ رہی ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں ایکسٹریم ویدر ایونٹس. یعنی اگر آپ ٹیمپریچر کا گراف دیکھیں تو بہت اوپر اور بہت نیچے, یعنی فلکچویشن جو ہے کلائمیٹک فلکچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ, ویدر کے اندر بہت زیادہ فلکچویشن ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں. دانستہ طور پہ ہماری کچھ ایسے عمل ہیں, کچھ ہمارا لائف سٹائل میں ہے جو اس میں مزید کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کے خیال میں انڈیویجول لیول پہ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایکچولی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو اب تک جو چیز زیادہ واضح طور پہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کاربن کی ایمیشنز ہیں, فاسل فیولز کی کنزمپشن ہے, جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت زیادہ ایمیشن ہو رہی ہے فضا میں, اور وہ جو ہے گرمائش کو بڑھانے کے باعث بن رہی ہے. اور اسی کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں, جیسے اب یہ بڑھتے ہوئے سائیکلونز کا ایشو ہے. ہم نے کراچی میں فلیش فلڈز دیکھے, پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. یہ ایکسٹریم چینجز آ رہے ہیں. ایوری بڈی ہیز ٹو پلے اے پارٹ. ہر آرگنائزیشن کو ہمیں اپنے انڈیویجول لیول پہ, آف کورس پالیسی میکرز پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. واٹ از ریڈ کریسنٹ پاکستان ورکنگ ٹورڈز؟ آپ لوگوں کو کیسے اکٹھا کر رہے ہیں, کیسے سینرجائز کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. پاکستان ریڈ کریسنٹ کے حوالے سے میں بات کرتی چلوں کہ پاکستان ریڈ کریسنٹ ایک انٹرنیشنل ہیومینٹیرین ادارہ ہے, پاکستان کے اندر بھی کام کر رہا ہے, ہو از کمیٹڈ کہ لوگوں کی سفرنگز اور پین کو کم کریں. اسی مینڈیٹ کو لیتے ہوئے پاکستان ریڈ کریسنٹ نے ایک پروگرام جو ہے نا انٹروڈیوس کروایا 2017 میں, جس کا نام کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن ہے, جس کے اندر پروجیکٹس ہوتے ہیں, جس کے اندر پریکٹسز ہوتی ہیں. اس میں یہ تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو فرسٹ آف آل سینسٹائز کریں. انڈیویجول لیول پہ بہت سارے ادارے, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر, لیکن ایک ڈیکلیریشن سائن ہوئی دسمبر 2021 میں, جس میں ہم نے علماء دین کو بھی رجوع کیا, ان کو شامل کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے ہمیں بتائیں, لوگوں کو بتائیں. اویئرنیس کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات. اور دوسرا ہم نے کلائمیٹ ایکسپرٹس, انوائرمنٹل ایکسپرٹس کو بھی اس میں شامل کیا. یہ ایک اچھی سکسیس رہی کلائمیٹ چینج کے اوپر, اور پاکستان ریڈ کریسنٹ کا ایک انیشیشن تھی جس میں کلائمیٹ. آپ نے کہا 2017 سے یہ پروگرام چل رہا ہے, اور جہاں ہم مختلف اسٹیک ہولڈرز کی اس پہ بات کرتے ہیں, یقیناً ہمارا دین ضابطہ حیات ہے. ہر ہماری زندگی کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے ہمارے دین میں. پروفیسر صاحب آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی, آپ لوگوں کی ذرا رہنمائی کیجیے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نیا سبجیکٹ ہے اور دنیا اب اس پہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے, پالیسی میکرز اس پہ بات کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے دین کی روح سے دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے انوائرمنٹ کے لیے فرینڈلی ہونے کی طرف؟ کن پریکٹسز کو اپنانا ہے, کس طرح چیزوں کو لے کر چلنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ ذہنوں سے میرا خیال ہمیں
باہر کر دینی چاہیے بات کہ اس وقت اچھے ماحول کی ہمیں آج ضرورت ہے. یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہوگی. ہمیں اچھے ماحول کی اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ضرورت ہے. صحیح. ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہم نے تو جس طرح زندگی چاہے گزار دی. باقی رہ گیا چونکہ وقت کم ہے کہ ایسی کوئی بھی انسان کی زندگی کا پہلو نہیں ہے کہ جس کے متعلق اسلام نے اس کی رہنمائی نہ کیا. بے شک. ایک کھلی ضابطہ حیات ہے اور یہ فقط اس کے فرامین کی طرف توجہ نہ دینا اور اس کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز یورپ میں پیدا ہو گئی. آج سے 70 سال پہلے بھی یورپ اس کی طرف آگاہ نہیں تھا. یہ کوئی زیادہ پرانا مسئلہ نہیں ہے. یورپ کے لیے بھی تقریباً 70 سال کے قریب ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے. لیکن اسلام 1400 سال پہلے انسان کی رہنمائی کرا. اگر اجازت دے تو میں چند آیات فوراً ترجمہ کروں. فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجریء الفلک فیہ بامرہ لیبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون. سخرہ کے معنی اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے نا تو ہر چیز واضح ہو جائے. سخرہ یعنی ہم نے تمہاری خدمت میں قرار دی ہے, ہم نے تمہارے اختیار میں دیا, ہر چیز کو لگا دیا ہے. یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں پانی کے اندر یہ بھی آپ کے لیے ہیں اور اس کے ذریعے تم لوگ اپنے فائدے اٹھاؤ. لعلکم تشکرون تاکہ تم لوگ اس کو شکر گزار ہو. پھر کا سخر لکم ما فی السماوات, ہم نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت میں قرار دیا. جمیع ان فی ذلک لآیات, اور اس کے اندر آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر. اب یہاں پر میں فقط اس آیت کو میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ ٹائم اتنا نہ ہو. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف, دیکھیں ایک نشانی ہے یہ جو آنا جانا ہے دن اور رات کا. ابھی یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے یہ دن اور رات کا آنا موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے, بلکہ انسان کو سکون فراہم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا, دن کو کام کے لیے بنایا. اس کے اندر بڑی نشانی ہے تمہارے لیے. اگر رات تم 1 گھنٹہ سو گے تو دن میں 8 گھنٹے کی نیند بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے. بالکل. اس کے بعد فرمایا بما ينفع وما انزل من, پھر پانی کی بات کی اللہ تعالیٰ نے, کیا پانی کو آسمان سے, پھر وہ زمینوں کو اس نے زندہ کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو حیوانوں کو ہم نے پھیلایا اس کے اندر. یعنی یہ حیوان اس وقت بھینس کی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے استعمال میں نہیں ہے. صحیح. دودھ اس کا استعمال میں ہے, دہی اس کا استعمال میں ہے, گھی اس کا استعمال میں ہے, گوشت اس کا استعمال میں ہے, اور پتہ نہیں کتنی اشیاء. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور بے شک یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کے اوپر سوچ بچار کرے, جو ان کے اوپر ریفلیکٹ کرے, آپ کو نظر آئے گا. اور ان سب کی اہمیت کو بھی قرآن کے ذریعے اس لیے اجاگر کیا گیا. وقت میرے پاس کم ہوگا, میں پھر چاہوں گی کہ ارم اگر اس کے اوپر کامنٹ ضرور کریں. ارم, اب 2017 سے یہ پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہے, ویئر از اٹ گوئنگ ٹو گو ٹوورڈز, اور لوگ اس میں کیسے انوالو ہو سکتے ہیں؟ جی, اگر 2017 سے بات کروں کمیونٹی لیول پہ, اسٹیک ہولڈر لیول پہ, ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا ایک پروگرس تب تک نہیں ہو سکتی جب تک لوگ خود ماسٹر نہیں ہوتے اس چیز کے. صحیح. تو فار دا کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر یا پھر ایک بیسٹ ایگریکلچر پریکٹسز کے اوپر ہم نے ڈسٹرکٹ بدین اور ڈسٹرکٹ ٹھٹا کی کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا کہ اگر کلائمیٹ اسٹریس کنڈیشنز آتے ہیں تو بیسٹ ایگریکلچر پریکٹسز کیا ہوں گی. تو ہم نے تب اکیڈمیا کو بھی, جس میں گورنمنٹ آف سندھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ شامل تھے, اکیڈمیا شامل تھی, اور ڈسٹرکٹ بدین کے اور ٹھٹا کی کمیونٹی شامل تھی, کہ وہ اپنے لیے ایسے کنڈیشنز کریٹ کریں کہ کلائمیٹ اسٹریس کنڈیشنز میں بھی اپنا ایک کراپ لیول جو فارمرز ہیں ہمارے, وہ اس میں ان کا ییلڈ صحیح رہے. ٹھیک ہے نا, ایک بہت اچھا کام یہ رہا. دوسرا یہ کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اینڈ ریز اویئرنیس آن کلائمیٹ چینج کی کنڈیشنز کے اوپر, اور ان کی افیکٹس کیا ہو رہی ہے, اس سے بچا کیسے جا سکے. پاکستان ریڈ کریسنٹ 4 کور ایریاز میں کام کرتا ہے, جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, جس میں یوتھ اینڈ والنٹیئر ہے, ہیلتھ ہے, اور آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. ونڈرفل. اینڈ آئی تھنک یہ تمام اقدامات ہمیں آنے والے دنوں کے لیے ایکسپرٹس کو بھی جمع کرنے میں اور ان کو موٹیویٹ کرنے میں بھی کام آئیں گے, بیکاز دی ینگ پیپل ول گیٹ انوالوڈ رائٹ ناؤ, ہو سکتا ہے ان میں سے کئی جا کے انوائرمنٹل اسٹڈیز جو کہ نیڈ آف دی آور ہوگی اس میں اسپیشلائز بھی کریں. اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی وقار صاحب ضرور کامنٹ کریں. اب جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹو لرن مور اباؤٹ دی انوائرمنٹ, ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ون فیلڈ دیٹ ول ریلی ٹیک آف in the days to come? بالکل آپ نے صحیح کہا. جب میں ایم ایس سی کر رہا تھا انوائرمنٹ میں 20 سال پہلے, تو اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اس سبجیکٹ کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, اور جو ہے
یہاں پر جو ہے وہ اس کا اتنی ویلیو نہیں ہے, باہر اس کی ویلیو ہے, باہر اس کا اسکوپ. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 10-15 سال سے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز اس میں ابھی آ رہی ہیں, چونکہ قوانین سخت ہو رہے ہیں, انوائرمنٹ کے حوالے سے قوانین سخت ہو رہے ہیں, اور جو ہے اس کی کمپلائنس جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لوکل لاز بلکہ انٹرنیشنل لاز کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے. تو مختلف کمپنیاں سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی جب ظاہر امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو وی نیڈ لاز اینڈ وی نیڈ ریگولیشنز ٹو امپلیمنٹ اینڈ وی نیڈ اسپیشلسٹ ٹو کیری آؤٹ دیٹ فنکشن. ایبسلیٹلی. تو ہمارے پاس جو آج پینل تھا ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ مبذول کرا رہا تھا کلائمیٹ چینج کی طرف. کتنا یہ ریلیونٹ سبجیکٹس ہے نہ صرف ہماری آج کی جنریشن کے لیے بلکہ آنے والی جنریشن کے لیے بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ کریسنٹ کوشاں ہے, ہمارا ایکڈیمیا اور ہمارے علماء کرام بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان اچھی پریکٹسز کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں اور اس کو ابیوز نہ کریں. اچھا جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کی یہاں پہ موجودگی کا. ایک آخری سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں بفور وی ٹیک اے بریک. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں تمام صحافتی سرکلز ان پاکستان پیکا کے حوالے سے. ان کو لگتا ہے کہ یہ نیا آنے والا ایکٹ آزادی صحافت کے اوپر ایک قدغن ہے اور یقیناً اس کے حوالے سے اسٹرائک پہ بھی شامل ہے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں لیکن وقت بہت کم ہے. وی آر گوئنگ ٹو ریز دس ایشو ٹمورو. اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.